بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ آپ نے میری اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے وقت نکالا۔ اہل سنت کے لیے مخلص کون ہے اور اہل سنت کو نقصان پہنچانے والا کون ہے؟ حضرت علامہ قاری زوار بہادر صاحب مدظل العالی نے دعوت اسلامی کو اپریشیٹ کیا، امیر اہل سنت کو اسلام عقیدت پیش کیا اور ساتھ ہی مفتی حنیف قریشی کو جواب دیا۔ میں اس پر کوئی تبصرہ زیادہ نہیں کروں گا، آپ اس کلپ کو مکمل سماعت فرمائیں۔ میں مختصر سا تعارف پیش کر دوں۔ حضرت علامہ قاری زوار بہادر صاحب مدظل العالی وہ ہستی ہیں کہ جنہوں نے شاہ احمد درانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور عبدالستار نیازی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جیسے بزرگوں کے ساتھ وقت گزارا ہے، اور انہوں نے وہ حالات بھی دیکھے جب اہل سنت پر مشکل وقت تھا، اہل سنت کو جگانے والا کوئی نہیں تھا۔ تو وہ جانتے ہیں کہ دعوت اسلامی واحد تنظیم ہے جس نے اہل سنت کے نوجوانوں کو جگایا، ان کی اصلاح کی، جامعات، مدارس اور دیگر چیزوں کا قیام عمل میں لایا، اور دعوت اسلامی نے اہل سنت کو جلا بخشی ہے۔ جو مخلصین ہوتے ہیں ان کا انداز گفتگو کیا ہوتا ہے، اور جو اہل سنت کے لیے مخلص نہیں ہوتے اور وہ کسی کے ایمان پر کام کر رہے ہوتے ہیں، وہ بلا وجہ دعوت اسلام پر الزامات لگا کر اس پیاری تنظیم کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ کلپ سماعت فرمائیں اور اس کے بعد آپ خود فیصلہ فرمائیں۔ جماعت دعوت اسلامی کے امیر مولانا الیاس قادری صاحب نے ایک بڑا زبردست کام الحمدللہ، ویسے پہلے بھی ان کے جو کام ہیں دین کی تبلیغ کے ہزاروں مرکز انہوں نے قائم فرما دیے، صرف پاکستان نہیں پوری دنیا میں ادارے بڑے بڑے قائم فرما دیے، اور ان کا میرا خیال ہے اربوں میں خرچہ ہے ماہانہ، کوئی چھوٹا موٹا نہیں۔ کچھ لوگوں کو اس سے بہت زیادہ تکلیف ہے، ان کی مقبولیت سے، ان کی دعوت سے۔ کچھ لوگ پیشہ ور جو ہے وہ تو یہ چاہتے ہیں نا ہمارا کاروبار چلتا رہے، بس ہماری تقریر ہو جائے، کو پیسے شیسے مل جائیں، اللہ خیر صلی اللہ، باقی ان کو کسی کام کے ساتھ دین کے ساتھ دور کا بھی واسطہ نہیں۔ دعوت اسلامی نے پہلے بھی الحمدللہ سیلاب میں، فلسطین میں بہت خدمات انجام دی ہیں، ابھی بھی ان کے لوگ فلسطین میں جہاں جہاں ہو سکتا ہے کوشش کر کے خوراک پہنچا رہے ہیں۔ یہاں انہوں نے ایک بڑا اعلان کیا، یہاں پاکستان کے عوام کے لیے اس وقت سب سے بڑا مسئلہ جو بنا ہوا ہے بجلی کے بل ہیں۔ کل بھی میں نے عرض کیا تھا، ایک نوجوان نے ٹرین کے نیچے آ کے اپنی زندگی گوا دی، صرف بجلی کے بلوں سے تنگ آیا، اس کی جیب سے بجلی کا بل نکلا، گیس کا بل نکلا۔ بہت سارے لوگ اپنی بچیوں کے جہیز کا سامان بیچ چکے ہیں، کوئی ایک سواری جو موٹر سائیکل تھی وہ بیچ چکے ہیں۔ دعوت اسلامی کے امیر حضرت مولانا الیاس ستار قادری صاحب نے اعلان فرمایا ہے، اپنی تنظیموں سے کہا ہے، مخیر حضرات سے کہا ہے، عام مسلمان جو ان کی جماعت کے نہیں ہیں ان سے بھی گزارش کی ہے، بڑی مؤدبانہ بڑی عاجزانہ گزارش کی ہے کہ غریب، اپنے محلے کے غریب دیکھ کے جو بجلی کا بل ادا نہیں کر سکتے ان کے بجلی کے بل ادا کریں۔ اور بہت سارے علاقوں میں سے خبریں آ رہی ہیں کہ ان کے ماننے والوں نے کچھ لوگوں کے بل ادا کیے ہیں، اور یہ سلسلہ جاری ہے۔ اور مولانا کی وہ ویڈیو وائرل ہے، وہ آپ دیکھ لیں گے، دیکھ چکے ہوں گے۔ اور مولانا نے اس میں اپیل یہ کی ہے کہ اس وقت حضور کی امت مشکل میں ہے، عوام مشکل میں ہیں، اور ان کی مشکل آسان کرنے والا جو اللہ کے لیے کسی انسان کی مشکل آسان کرتا ہے، اللہ اس کی مشکلیں آسان کر دیتا ہے۔ جو اللہ کے لیے کسی غریب، کسی حاجت مند کی حاجت پوری کرتا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ رب العالمین اس کی حاجتیں پوری فرما دے گا۔ تو اللہ کریم نے ان کو ایک بڑا، میں سمجھتا ہوں یہ اعزاز ان کے اس سے ہے، باقی کوئی میں نے تنظیم نہیں دیکھی یہ کام کرتی۔ تقریر تو روز میں بھی کرتا ہوں، یہ کام کرتے ہوئے میں نے کسی بڑی جماعت کو بھی نہیں دیکھا کہ پیپل پارٹی کے اربوں روپیہ لوٹنے والے بڑے وڈیرے کہیں کہ بھائی ہمارے علاقے میں، ہمارے حلقہ انتخاب میں جو غریب ہیں ان کا بل ہم ادا کریں گے۔ بے پناہ جائیداد ہے، اربوں روپیہ باہر پڑا ہوا ہے، پتہ بھی نہیں کتنا پیسہ پڑا ہوا ہے۔ کسی نون لیگی نے بھی یہ نہیں کیا، جن کے پاس اب پورے ملک کا بجٹ ہے، تھی کروڑ پتی نے کہا ہو کہ بھائی میرے محلے میں جتنے غریب ہیں ان کے بجلی کے بل میں ادا کروں گا۔ لیڈری تو یہ ہوتی ہے، قوم کا لیڈر ہو اور کام آئے قوم کے۔ ویسے قوم کو بھی سبحان اللہ، قوم بھی ایسوں کو ووٹ دیتی ہے جو اقتدار کرنے کے لیے ملک میں رہیں، اور جب ان کا اقتدار ختم ہو تو وہ ملک سے بھاگ جائیں۔ تو اس لحاظ سے امیر دعوت اسلامی کو میں مبارکباد دیتا ہوں، ان کی پوری تنظیم کو مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے بہت بڑا کام کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو اس کی جزا عطا فرمائے، اور جو ان کی آواز پہ لبیک کہتے ہوئے غریبوں کے بجلی کے بل ادا کر رہے ہیں، اللہ ان کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے۔